لوگوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس بار پاکستان کے اندر سردی نہیں آ سکی جس طرح کی سردیاں آتی تھیں۔ کراچی سے مجھے کسی نے بتایا کہ ہم تو انتظار کرتے رہ گئے، سردیاں ہی نہیں آئیں اس دفعہ پہلے کی طرح کی۔ لاہور کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ لاہور والوں نے وہ سردی نہیں دیکھی جو سردی ہوتی ہے، اور پاکستان بھر کے اندر بھی لوگوں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہوگی جو پہلے دیکھی ہوگی۔ اس سال جو 2025 کا سال ختم ہوا ہے وہ، اور یہ جو 2026 کا سال جو شروع ہوا ہی ہے، لوگوں نے سردی کے موسم میں بہت بڑا ڈفرینس دیکھا ہوگا کہ وہ سردیاں نہیں آ سکی لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر خاص طور پہ۔ باقی ملکوں کے، اس ملک کے کسی شہر میں کچھ ہوا ہو پاکستان میں تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن باقی شہروں والوں نے وہ دیکھا ہے جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسلام آباد والوں نے عجیب و غریب واقعات دیکھے، مری والوں نے عجیب و غریب سین دیکھے، پورے پاکستان والوں نے 2025 میں کچھ اور ہی دیکھا، اور 2026 کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ تو کبھی کوئی سوچے بیٹھ کر خیر مسلم اور ملد کہ اگر موسم خود چل رہے تھے تو ان کو ویسے ہی چلتے رہنا چاہیے تھا جس طرح یہ پچھلے سالوں میں چلتے آ رہے تھے، ویسے ہی چلتے کیوں نہیں چلے؟ اگر یہ موسم چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی گاڈ ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو اس دفعہ موسم کے اندر رد و بدل کرنے میں کس نے ہاتھ ڈالا؟ کلیئر؟ یا تو وہ گاڈ ہے یا پھر وہ میں ہوں، ہم دو میں سے کوئی ایک تو ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ زمین اور آسمان کا سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس دفعہ جو پاکستان کے ویدر کے اندر بہت بڑا ڈفرینس آیا اور یہ لوگ ویٹ کرتے رہ گئے سردی کا اور وہ آ نہیں سکی اس طریقے سے، اس کا مطلب اس کے اندر تبدیلی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، کیونکہ ویڈیوز تو میں بنا رہا تھا، دعوے تو میں کر رہا تھا، چیلنج تو میں کر رہا تھا۔ اسموک ختم ہو گیا لاہور شہر کا، یہ دیکھتے ہی رہے گا پورا جنوری میں اسموک ہی غائب ہو گیا، ورنہ اکتوبر نومبر دسمبر میں اسموک نہیں جا رہا تھا ان لوگوں سے، ان کی کروڑوں کی مشینیں فیل ہو گئی تھیں۔ تو آخر میں نے اسموک ختم کیسے کیا تھا؟ میں ہوں نا سامنے، بات تو میں کر رہا ہوں، ویڈیوز تو میں بنا رہا ہوں۔ اسموک کدھر گیا؟ سردیاں کدھر گئیں؟ لاہور فریز ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اچانک سے موسم بدلا، اور پھر ان گرمیاں آنا شروع ہو گئیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سردی کدھر گئی۔ جب گرمی آ رہی تھی انہوں نے کہا سر جو ہے نا وہ گرمیاں آ جائیں گی، لیکن اچانک پھر دوبارہ سردی آتی ہے بیچ میں، یہ کہنے لگے سردیاں آئیں گی تو پھر گرمی آ گئی بیچ میں۔ ان کو تکنی کا ناچ کون نچا رہا ہے؟ یا تو گوڈ ہے یا پھر میں ہوں، دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، اس جملے پہ غور کر لینا، دو نہیں ہو سکتے۔ تو یا تو گاڈ کو مان لو یا پھر مجھے کیا مانو گے پھر، کیونکہ دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو مولدین کا تو جنازہ یہیں اٹھ گیا جو کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا کائنات کو۔ اگر کائنات کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تو میں نے ویدرز کو کیسے کنٹرول کیا؟ یا تو گاڈ نے کیا یا میں نے کیا، دو میں سے ایک کو مان لو، مان لو گے تو جان لو گے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سارے گاڈز ہیں، تو وہ بہت سارے گاڈز کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ انڈے بیچ رہے تھے؟ وہ تھے ہی نہیں کبھی، اس لیے آ بھی نہیں سکے۔ تو جو میں نے چاہا ان معاملات میں بہت کچھ ویسا ہی ہوا جیسا میں نے چاہا، تو میری چاہت پر یونیورس نے عمل کیسے کیا؟ یا تو گاڈ نے کیا جو میں نے چاہا، یا میں نے کیا جو میں نے چاہا، دو میں سے ایک نے کیا۔ تو کون ہے وہ؟ گاڈ ہی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ گاڈ کون ہوا جس نے وہ چاہا جو میں نے چاہا؟ کیونکہ جو میں نے چاہا وہ اس گاڈ نے چاہا تو وہ پورا ہوا۔ تو پتہ لگا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ وہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن میرے چاہنے سے اگر کچھ ہو جائے تو وہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے چاہا۔ تو ثابت ہوا پریکٹیکل سے، وہ پریکٹیکل جو 21ویں صدی کی تاریخ کے اندر معجزات در معجزات در معجزات، ماریکلز پہ ماریکلز پہ ماریکلز پہ ماریکلز کے ساتھ، کہ اس دفعہ لاہور شہر کے اندر وہ سردی نہیں دیکھی گئی، کراچی شہر میں وہ سردی نہیں دیکھی گئی، اور پورے پاکستان والوں نے وہ موسم بھگتے ہیں جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں بھگتے ہوں گے۔ ان کے کئی 25 سال 30 سال کے ریکارڈز ٹوٹتے چلے گئے، ریکارڈز پہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ان لوگوں کے۔ اور اسی سال میں صرف پاکستان نے نہیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں نے موسموں میں بہت کچھ فرق دیکھا ہوگا۔ امریکہ کے طوفان دیکھے کیا تھے، اور بھی بہت کچھ، مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ میرا اللہ جہاں پہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ جہاں جو عذاب بھیج رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، جہاں جو سزائیں دے رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، جس کے جو حالات کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو تم لوگ جو اتنے صدیوں سے جھوٹے خداؤں کے نام پہ بیوقوف بنا رہے تھے دنیا کے انسانوں کو، تمہیں اللہ نے تمہاری اوقات دکھا دی۔ اور تم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اس کائنات کا کوئی گاڈ نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ نے تمہاری اوقات دکھا دی۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے بابے تو شہی کوئی نہیں، اللہ نے ان کو بھی ان کی اوقات دکھا دی، کیونکہ بابوں کے شاگرد نے آ کے وہ کام کیا ہے جس نے بابوں کی بھی عزت رکھ لی، الحمدللہ۔ ان کی تو ویسے ہی عزت تھی،
لیکن کچھ شیطان کے کتے اس 21ویں صدی میں بھونک رہے تھے سوشل میڈیا پر، کتابوں کو پڑھ پڑھ کر، کہ بابے نہیں ہوتے، کرامات نہیں ہوتی، معجزات نہیں ہوتے، صحابہ نے کچھ نہیں کیا، اولیاء نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماضی کا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس ماضی میں کرتا تھا معجزات۔ سارے معجزات اللہ نے پرفارم کیے، ہر معجزہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ ہے اس کائنات کا خدا، اکیلا خدا، کسی سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اس اللہ نے کیا جس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، یہی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، اس لیے کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، تو نہیں کرنی کسی اور کی عبادت۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہے ہیں اور دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو بھی انسان اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور ان کا ادب اور احترام نہیں کرتا اور ان کے دین کی انسلٹ کر رہا ہے اور اسلام کو جھوٹا مذہب سمجھتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو تمام گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ نبی، گستاخ خدا، وہ سب اپنی اوقات میں آ جائیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں، کیونکہ جو کچھ میں نے کیا اور جو کچھ میری کوشش کرنے پر اللہ نے پرفارم کیا، وہ کسی کافر کے لیے تو نہیں ہو سکتا، وہ کسی کافر کے کہنے پر بھی نہیں ہو سکتا، کسی کافر کی کوشش پر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کافر کو یہ زوم ہے کہ وہ بھی وہ سب کچھ کر سکے گا جو میں نے کیا، صرف اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ویڈیوز ہی بناتا ہوں خالی، تو آ جائے مقابلے پر، وہ بھی ویڈیو بنا لے، وہ بھی چینل بنا لے، وہ بھی آ جائے اسی طریقے سے جس طرح میں نے کام کیا، پھر دیکھ لیتے ہیں کون کتنے پانی میں۔ اور کوئی کافر ایسا کر ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ لہذا تمام کفار، تمام ملحدین، مرتدین، مشرکین، منافقین تائب ہو جائیں، معافی مانگیں اللہ سے، سر جھکائیں اللہ کے سامنے اور سرنڈر کریں اللہ کے سامنے، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور تاریخ کا حصہ بن چکا، اب اسے کوئی نہیں پلٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔